جو مومن اہل کتاب تھے ان میں یہودیوں میں چند صحابہ کرام جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ان میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں حضرت بنجامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں جنگ احد میں شہید ہونے والے غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انس بن نضر تھے۔ یہ وہ تھے جو یہود سے اسلام لے آئے تھے۔ اور عبداللہ بن سلام کے متعلق تو آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودیوں کا ایک وفد آیا، یہ مسلمان ہو چکے تھے تو حضور نے انہیں پردے میں چھپا دیا۔ ان سے پوچھا تم بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے 4 جملے کہے عبداللہ بن سلام کے متعلق۔ بخاری میں ہے کہ 4 لفظ ان یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کے متعلق کہے، کہنے لگے خیرنا و ابن خیرنا، خود بھی بہتر ہے اور بہتر باپ کا بیٹا ہے، عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اور پھر کہا سیدنا و ابن سیدنا، خود بھی سردار ہے اور ایک سردار باپ کا بیٹا ہے۔ پھر کہا کہ افضلنا و ابن افضلنا، ہم میں عبداللہ بن سلام فضیلت والا ہے، اور صرف فضیلت والا نہیں بلکہ اس کا باپ بھی ہمارے باپ دادوں سے بڑی فضیلت والا ہے۔ پھر کہا کہ اعلمنا و ابن اعلمنا، ہم میں عبداللہ بن سلام بڑے علم والا ہے اور اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ ہمارے باپ دادوں سے بھی بڑے علم والا تھا۔ تو یہ ان کی فضیلتیں یہودیوں نے بیان کی۔ جب عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور ان نے حضور کا کلمہ پڑھا تو اب یہ فٹ، انہوں نے کہا اس جیسا شریر کوئی نہیں، اس جیسا لڑاکا کوئی نہیں، اس جیسا فتنہ باز کوئی نہیں۔ تو وہ ان کی ایک حقیقت واضح ہو گئی۔ ایسے ہی اہل ایمان عیسائیوں میں جو مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک طویل داستان ہے، اور ایسے ہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مکثر روایات صحابہ میں سے ہیں، بڑی سینکڑوں حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اور ایک عدی بن حاتم تھے، حضرت عدی یہ صحابی بنے تھے، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی پہلے گزر گیا، عیسائی مذہب پہ وہ مرا تھا اور عیسائیوں کا ایک بڑا عالم تھا اور بڑا سخی تھا، تو اس مذہب پہ اس کی موت آئی۔ اس کے بیٹے کو، یہ اسی کا صلہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، بیٹا جب آیا تو اللہ نے اسے توفیق دی، وہ حضور پر اسلام لے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر ان میں فاسق اور بد کردار لوگ ہیں۔ آگے فرمایا یہ اہل کتاب مشرکی اور یہود و نصارہ جو ہیں، لن یضروکم الا اذن، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر زبان سے ستانا، یعنی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، باتیں کرتے رہیں گے، آپ کب تک پہنچیں گی، آپ کے دل کو تو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، یہ ایسے کہتے ہیں، لیکن کسی کے کہنے کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اور فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اہل کتاب آپ کے ساتھ لڑ بھی پڑیں تو اللہ فرماتے ہیں یولوکم الادبار، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، اور ایسے بھاگیں گے کہ ثم لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اہل ایمان غالب رہیں گے، چنانچہ اس وقت جتنی جنگیں ہوں، بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، تبوک میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، پھر عہد صدیقی میں دیکھیں، عہد فاروقی میں دیکھیں، عہد عثمانی میں دیکھیں، جناب علی ابن ابی طالب کے دور میں دیکھیں، حضرت معاویہ کے زمانے میں، یہ جتنے ادوار آئے ہیں اسلام والے غالب رہے ہیں، یہود و نصارہ مغلوب رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی ذلت کا سبب بتایا، فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اللہ نے مار دی ہے، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ یا تو اللہ کی رسی کو یہ مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں پھر اس ذلت سے نکلیں گے، یا پھر لوگوں کی رسی کو تھامیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اہل ایمان ہیں ان میں سے کسی کی امان میں آ جائیں اور مسلمانوں کے تابع ہو کر وقت گزاریں، کہ وہ ان کو کہیں گے تم نے جزیہ دینا ہے، ٹیکس ادا کرنا ہے، ہمارے ماتحت رہنا ہے تو ہماری حکومت کی بات کو قبول کرنا ہے۔ ایسے اگر یہ وقت گزاریں
پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت کو تھوپ دیا ہے۔ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو، ان میں خیر کا کام کرنے کا حوصلہ ہی نہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قوم بنو اسرائیل میں ایسے بدبخت بھی آئے، ایک ایک دن میں 40 50 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے ہوئے زیادتی کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ فرماتے لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سارے برابر نہیں۔ یہ ان کی چونکہ خباثت کی 2-3 باتیں آئی ہیں، تو اب اللہ اس کو کھول رہے ہیں کہ یوں نہیں کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے ہیں۔ اوپر آ چکا ہے ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر ان میں کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں۔ یہاں اللہ کہتے ہیں اہل کتاب برابر نہیں، ان میں سے کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو امت قائمہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، عبداللہ ابن سلام ہے، اسید ابن عزیر ہیں، حضرت سالبہ ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سلمان فارسی ہیں، تمیم داری ہیں، عدی بن حاتم ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو امت قائمہ، سیدھے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک معنی امت قائمہ، مضبوط حق پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کو دین اسلام کی صداقت کا پتہ چل گیا، اس دین پر تھے تو تب بھی حق پر تھے، کہ اس لیے کہ اس وقت شریعت اسلامیہ آئی نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ کے دین پہ تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس وقت بھی ہدایت پر تھے، اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ اور دوسری ان کی صفت یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے وقت۔ قرآن مجید کی تلاوت رات کے وقت سے مراد راتوں کو نوافل میں، تہجد میں قرآن پاک کو پڑھنا۔ تنہائی میں بھی آدمی اگر رات کی عبادت کر رہا ہو اور نوافل وغیرہ پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے، یعنی بالکل چپ کر کے۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد کریں کہ جو لوگ منہ بند کر کے پڑھتے ہیں نا، مثلا اب دل میں تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن لب نہیں ہل رہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی تلاوت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ لب ہلیں، اور ان سے جو لفظ نکلے وہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ اگر آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتا تو وہ گویا آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو قرآن مجید کی قرات کی جاتی ہے نا نماز میں، سری قرات جو آہستہ، وہ بھی کم از کم اتنی آہستہ ہو کہ اپنی زبان سے نکلنے والا لفظ اپنا کان تو سنے، اور اپنا کان تبھی سنتا ہے کہ اگر سامنے کا کوئی آدمی اپنا کان آپ کے منہ کے قریب کرے تو آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ اس کے کان میں صحیح پہنچے تو وہ آپ کو بھی صحیح سنائی دے گا۔ ورنہ خیال ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے الحمد پڑھ لی ہے، میں نے قل اللہ پڑھ لی ہے، میں نے ارم تارہ پڑھ لی ہے، یہ تلاوت نہیں کی آپ نے، بس سوچ رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں تو قرآن یوں کرتے رہتے، دیکھتے رہتے، اب وہ لفظوں کو تو دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے اس کے دیکھنے کا اجر ملے، لیکن تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت تب ہے کہ آپ کا تلفظ ظاہر ہو۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو محسوس ہوا ہے؟ بلا کیا ہوا ہے؟ کچھ تو ہوا ہے نا، کیا میں نے کچھ پڑھا ہے نا، یعنی کم از کم میرے کانوں نے سنا کہ میں نے الحمد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اتنی اونچا پڑھنا یہ واجب ہے۔ دوسری قرات ہوتی ہے جہر، جیسے ابھی عشاء مغرب فجر میں امام پڑھتا ہے اونچی آواز سے، ہم سنتے ہیں، تو اس کو اتنی جہر کرنی چاہیے، یجہر الامام بحسب الجماعہ، جتنی جماعت ہو، 5-7 آدمی ہیں تو اتنا اونچا پڑھے کہ ان تک آواز پہنچے، 100 آدمی ہے تو اتنا اونچا پڑھے کہ ان تک آواز پہنچے، اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ اونچا پڑھے۔ ہمارے ایک عالم تھے یہاں خانپور میں،
آخر میں وہ ریونڈ چلے گئے تھے، فوت ہو گئے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نیک دل آدمی، بڑا صوت الجہر، بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھتا تھا۔ تو وہ یہاں شب جمعہ کا امام ہوتا تھا، جب یہ ہمارا مدرسہ پرانا مرکز تھا، تو وہ یہاں نمازیں پڑھاتے تھے۔ آواز بڑی خوبصورت بھی تھی اور بڑی گرجدار آواز تھی ان کی گفتگو میں۔ تو وہ قرآن مجید، تو جو لوگ رات کو نوافل پڑھتے ہیں، ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے 2.5 پارے 3 پارے رات کو وہ تہجد میں تلاوت کرتے تھے اور اونچا پڑھتے تھے کہ اگر کوئی ساتھ 2 آدمی 3 کھڑے ہوں تو آواز ان تک بھی جائے۔ تو رات کی نوافل میں جہر کے ساتھ پڑھنا اس کا جواز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی صفات میں سے یہ بتایا کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ اہل کتاب حضور پر ایمان لائے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ راتوں کو قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہم یسجدون، اللہ کے راستے میں سجدے کرتے ہیں۔ سجدہ لمبا کرنا، صحیح کرنا اور سجدے میں خوب تسبیح پڑھنا یہ مسنون ہے۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے سجدے اتنے لمبے کرتے تھے کہ اب عائشہ کہتی مجھے یوں شک گزرتا تھا کہیں حضور اللہ کے ہاں تو نہیں چلے گئے، اور میں آپ کے قدموں کو ہلاتی تھی، جس میں حرکت محسوس ہوتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ حضور بخیر ہوں۔ تو اس لیے یہ راتوں کو نوافل میں اور لمبے سجدوں والی عبادت کرتے۔ یؤمنون باللہ، ان کی ایک چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ 5ویں نشانی ہے والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 6ٹھی نشانی ہے یأمرون بالمعروف، یہ وہی امت خیر والی باتیں ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ 7ویں نشانی یہ ہے کہ ینہون عن المنکر، بد کرداریوں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ 8ویں نشانی ہے کہ یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں سرعت جلدی کرتے ہیں۔ اس پر سوچنا، غور کرنا، ایسے ہی کسی کو پیشیاں دینا، اچھا کر لیں گے ہو جائے گا، نہیں، اگر کرنا ہے تو جلدی کرو تاکہ شیطان حملہ کر کے آپ کو خیر سے دور نہ کر دے۔ فرمایا نتیجہ ان کا یہ 8 صفات ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک ایک صفت گویا اس کا ایک ایک دروازہ کھل رہا ہے کہ وہ امت قائمہ سیدھے راستے پر ہے، راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نیکی کے قابو میں جلدی کرتی ہے۔ اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو بھی تم خیر کا کام کرو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تم نے بھلائی کی ہو اور اللہ اسے ضائع کر دے، اللہ کسی کی ناقدری نہیں کرتا۔ جو بھی تھوڑی بہت، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں، دنیا داری میں کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو رب اس کی بھی قدر کر کے دنیا میں اس کا اجر اس کو ضرور دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کو اجر اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں۔ آخرت کی نجات کے لیے مومن کامل ہونا ضرور ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتے ہیں جو لوگ متقی اور تقوی والے ہیں۔